اس وقت رہبر معظم کے بقول سی آئی اے اور MI6 دو بڑی ایجنسیاں ہیں. سی آئی اے امریکہ کی ہے اور MI6 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ نمبر 6 برطانیہ کی سیکریٹ ایجنسیز ہیں. سی آئی اے کے پاس ایک مشن ہے کہ سنیوں کے اندر ایکسٹریمزم پیدا کرو، شدت پسندی، اور داعش جیسے، طالبان جیسے گروہ بنائیں جو قتل و غارت کریں، جس سے دنیا کی اکثریت جو ہے وہ دین سے، اسلام سے متنفر ہو جائے، نفرت ہو جائے ان کو اسلام سے. شیعوں کے اندر کیا کرو؟ شیعوں کے اندر ایک ایسا گروہ بناؤ جو آ کر کے شیعہ سنی کے درمیان تفرقے کی آگ لگائے، تاکہ یہ سنی گروہ جو بنا ہوا ہے داعش کا، طالبان کا، ان کے لیے ایک آمادہ ٹارگٹ موجود ہو قتل کرنے کے لیے. اور جو اس راستے میں رکاوٹ بنے، جو تفرقے کو روکے، جو سی آئی اے اور MI6 کا دشمن ہو، ان علماء کی، ان ہستیوں کی شخصیت کشی کرو. یہ کام کثرت سے ہو رہا ہے اس وقت. ایک گروہ جو MI6 نے بنایا، شیرازی گروپ، بہت معروف ہے اس وقت. اس کے دو اہم کردار ہیں، دو افراد ہیں جو اس وقت بالکل پوری توانائی کے ساتھ یہ کام کریں، جو انٹرنیٹ پہ آپ جا کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. شیرازی گروپ جس کی رہبری اس وقت، لیڈرشپ اس وقت صادق شیرازی کے ہاتھ میں، اور دو شخصیتیں جو ان سے اندر ہے، ایک ہے مجتبیٰ شیرازی جو صادق شیرازی کے بڑا بھائی ہیں، اور مجتبیٰ شیرازی کے داماد یاسر حبیب. یاسر حبیب ایک کویٹی شیعہ ہے، کویٹی. 2009 میں یا 10 میں یاسر حبیب نے زوجہ رسول اللہ کی توہین کی فدق ٹی وی پر آ کر کے، کویت کے ممبروں پر، جس کے بعد 2010 میں رہبر معظم نے حکم جاری کیا کہ جو بھی اصحاب رسول اور زوجہ رسول کی توہین کرے وہ سرے سے مسلمان نہیں ہے اور یہ ممنوع ہے اور حرام ہے. کسی ایسے شخص کو ممبر پہ بھی بلانا جو یہ کام کرے، تفرقہ پیدا کرے، بقول رہبر معظم کے یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ یہ کام. 2010 میں یاسر حبیب کو اس حرکت کے بعد کویٹی گورنمنٹ نے اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے کے بعد مرتد ہونے کا لا پاس کیا. کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک شاید نہ ہو، لیکن ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے، زوجہ رسول کی بے حرمتی کرنا. 3 مہینے کے اندر برطانیہ MI6 کے پریشر پر یاسر حبیب کو کویٹی گورنمنٹ نے چھوڑ دیا، رہا کر دیا، اور رہا کر کے اسے لندن بھیج دیا، جہاں پر بیٹھ کر کے کچھ مہینوں تک یہ انڈر گراؤنڈ رہا. اس کے بعد 2011 کے بعد سے اس شخص نے دوبارہ اپنی تبلیغات کا سلسلہ شروع کیا، خرافات کا، اور فدق ٹی وی اور ایک دوسرا ٹی وی، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، المراجات یا اس طرح سے ہے، عربی چینل ہے یہ، جس پر بیٹھ کر کے اس طرح کے بیہودہ الفاظ کے ممبر سے بیان نہیں کیے جا سکتے، جو اصحاب رسول، زوجہ رسول، ان کے باروں میں تفرقہ کیا. جب رہبر معظم نے مسلسل اس چیز کے اوپر تکرار کی اور شدت ظاہر کی اور واضح اس سازش کو کھولا کہ یہ ایجنٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو پالا گیا ہے، اسی لیے یہ انگلینڈ سے بیٹھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں. اور تقریباً 2014 میں رہبر معظم نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ برطانیہ سے اور امریکہ سے جتنے بھی شیعہ ٹیلی ویژن چینل اس وقت نشر ہوتے ہیں وہ اسلام کی، دین کا، تشیع کی بگڑی ہوئی شکل پیش کر رہے ہیں. یہ رہبر معظم کے پیغامات تھے. اس کے بعد مجتبیٰ شیرازی نے اپنے پروگرام شروع کیے اور ان کے گھر میں لندن میں ہر ہفتے ایک پروگرام ہوتا ہے جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس کی جو ٹیلی ویژن چینلز پہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، جس میں دیگر علماء، مجتہدین، مراجع اور بالخصوص رہبر معظم کی
ایسے الفاظوں میں توہین ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. امام خمینی کی توہین، آیت اللہ بہجت کی رحلت کے بعد مجتبیٰ شیرازی نے یہ ثابت کیا کہ معاذ اللہ آیت اللہ بہجت کافر اور مرتد تھے. آیت اللہ فضل اللہ کو کافر قرار دیا، آیت اللہ باقر الصدر کو، آیت اللہ محسن، آیت اللہ حکیم کو. یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے واقعی دین کی خدمات کی ہے اور دین کے اصل پہلو کو سامنے پیش کیا ہے. اور پچھلے سال ہی آیت اللہ سیستانی کی توہین کی، جب آیت اللہ سیستانی نے یہ حکم دیا کہ عراقی عوام کو نکل کر کے داعش کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس وقت آیت اللہ سیستانی پر بھی ٹارگٹ کیا، وہاں بھی توہین کی. مسلسل ہر اس عالم آیت اللہ کی، مرجع کی اور بالخصوص رہبر کی جو ذرا سا بھی انقلابی اقدام دکھائے، یہ گروہ اس کا دشمن ہے. اور اس کے پیچھے MI6 کی پوری لابی اور فنڈنگ اور فائنینسنگ موجود ہے. اس وقت ہندوستان میں اور اس علاقے کے دیگر ملکوں میں بڑی شدت کے ساتھ یہ پیسے فنڈنگ لا کر کے اپنی فعالیت کر رہے ہیں. صادق شیرازی کا رسالہ بھی چھپا ہے اور شاید اردو میں بھی چھپ گیا ہے، وہ یہاں آیا ہے کہ نہیں لیکن دوسرے ملکوں میں اردو میں چھپ گیا ہے، اور لوگوں کا رجحان بنا رہے ہیں کہ صادق شیرازی کی تقلید کریں. بہت بڑی سازش ہے یہ جو ممبر سے ہو رہی ہے اس وقت، شیعہ سنی میں تفرقے کی آگ لگانے کی، سنیوں کو متنفر کرنے کی. انہی کا ایک گروہ ہے جو اس خطے میں زیادہ فعال ہے، جو شہادت ثالثہ میں تشہد کی تبلیغ کرتا ہے کہ شہادت ثالثہ میں تشہد پڑھنا چاہیے، اور جو مراجع بھی اس کے خلاف بولے وہ معاذ اللہ ان کی تولد کا مسئلہ ہے. اس حد تک کہ پستی ہے. رہبر معظم کا حکم جو کمازنی کے ریلیٹڈ ہے، اس پر انہوں نے بہت اعتراضات کیے. یہ ساری خرافاتیں اس وقت ممبر سے ہو رہی ہے. وہ دین جو انسان کی نجات کے لیے آیا ہے، وہ دین اس وقت ہلاکت کا سبب بن رہا ہے. اور مومنین کو اتنی فراست، شعور ہونا چاہیے مومنین میں کہ حق اور باطل میں پرکھ سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے.